السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستو، میرے بزرگوں اور معزز برخورداران اور معزز مستورات، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے دین کو اور قرآن کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنایا ہے۔ اللہ قرآن میں بھی یہ بات کہتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کو ہم نے سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، لیکن کس کے لیے آسان ہے؟ آسان کوئی چیز اس کے لیے ہوتی ہے جو سمجھنا چاہے۔ میں سمجھ نہیں چاہتا تو پھر کیا آسان اور کیا مشکل؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسان بنا کی چیزیں دی ہیں، لیکن کہا کوئی سیکھنے والا ہے، کوئی سمجھنے والا؟ کیونکہ یہ میں بار بار عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ دنیا کی زندگی ایک دفعہ ملی ہے، بار بار نہیں ملنی، اس لیے اس زندگی کو جاہلانہ طور پہ گزار کے چلے جانا، کچھ پتہ ہی نہیں، کچھ پتہ کچھ نہیں جانتے، اور یہ گزار کے چلے گئے تو میرے دوستو کیا لے گئے پھر یہاں سے؟ علم حاصل کرو، اپنے آپ کو جاہل نہ بناؤ۔ دین نے اس معاملے میں اس قدر زور دیا ہے اور اس قدر اس کے فضائل سنائے ہیں کہ خدا را علم حاصل کرو، جاہل نہ ہونا۔ علم کی اتنی ترغیب دی ہے کہ شاید کسی اور ملک کی اتنی ترغیب نہیں دی جتنی علم حاصل کرنے کی دی ہے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب نے اتنی علم کی ترغیب کیوں دی ہے؟ وہ اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں ترغیب دی۔ کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کو اس بات کا پتہ تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ بالکل جاہل ہو جائیں گے، سیکھیں گے ہی نہیں کچھ، یعنی حد ہی کر دیں گے جہالت کی۔ تھوڑے ہی دنیا میں لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے قرآن شریف پڑھا ہے کہ کیا لکھا ہے اس میں۔ اب بتاؤ، یعنی میرے بارے میں ایک کتاب ہے قرآن جو میرے بارے میں ہے کہ مجھے دنیا میں کیسے رہنا ہے، میرا مینول ہے، اور کتنے لوگوں جنہوں نے پڑھا ایک دفعہ کہ میں یہ قرآن میں کیا لکھا ہے میرے لیے؟ میرا خیال ہے کوئی 1000 میں سے ایک آدمی ہوگا، 1000 میں سے ایک ہوگا، وہ بھی شاید مشکل ہی، جس نے زندگی میں ایک دفعہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہوگا کہ کیا لکھا ہے اس میں۔ تو میرے بارے میں کتاب ہے، اس لیے علم کے اتنے فضائل سنائے کہ بھی ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ نہیں کرنا چاہیں گے، تو اس لیے اتنا زور دیا کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جو گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اس نیت سے، تو فرشتے اپنے پر اس سے ملتے ہیں۔ اتنا یعنی اس کا اعزاز ہے کہ آسمان سے فرشتے اس کے ساتھ پر ملتے ہیں۔ اور جو علم حاصل کرتا ہے اس نیت سے کہ میں آگے لوگوں کو بھی پہنچا دوں گا، اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ وہ انسان ہے جو آگے پہنچانے کی نیت سے علم حاصل کر رہا ہے۔ جب یہ گھر سے نکلتا ہے تو ساری مخلوقات اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ ساری مخلوق دعا کر رہی ہے، سمندر کی مچھلی بھی دعا کر رہی ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، یہ تیرا علم حاصل کرنے جا رہا ہے۔
اور پھر یہ فرمایا کہ جو علم حاصل کرتا تھا اس نیت سے کہ لوگوں تک بھی پہنچاؤں گا، اگر اس کو اسی حالت میں موت آ گئی اور یہ مر گیا تو فرمایا اس کی جنت میں اور انبیاء کرام کی جنت میں صرف 1 درجے کا فرق ہوگا، 1 درجے کے نیچے ہوگا، بس جنت الفردوس میں پہنچ جائے گی علم حاصل کرنے والا۔ اتنی ترغیب دی ہے علم حاصل کرنے کی کہ علم حاصل کرنے والا ایسا ہے جیسے جہاد کرنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، 2 بھائی تھے، ایک بھائی علم حاصل کرتا تھا، ایک بھائی بزنس کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا۔ اب اس کو بڑا برا لگتا تھا کہ جی میں ہر وقت مصروف رہتا ہوں کاروبار میں، یہ اپنا کتابیں اور یہ مدرسے اور یہ۔ اس نے جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہ میرا بھائی جو ہے یہ کام ہی نہیں کرتا، سارا کام میں کرتا ہوں، یہ اپنا علم کے چکر میں رہتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے تمہیں پتہ ہے تمہیں جو روزی ملتی ہے وہ اسی کی برکت سے ملتی ہے، اس کی برکت سے تیری روزی ہے۔ علم حاصل کرنے والوں کی روزی اللہ آسان کر دیتے ہیں، روزی میں برکت دے دیتے ہیں، روزی کم نہیں ہوتی، کیونکہ جاہل آدمی میں جانور میں کوئی فرق ہی نہیں، جانور اور جاہل ایک برابر ہیں، جس کو پتہ کچھ نہیں۔ کیونکہ جاہل آدمی میرے دوستو اتنا خطرناک ہے کہ اس سے کوئی بھی کچھ بھی کرایا جا سکتا ہے، یہ تو جاہل ہے۔ اور میں آپ کو یہاں بیٹھ کے میں جو مرضی کہوں آپ کو میری بات ماننی ہے، کیونکہ آپ تو جاہل ہے، آپ کو پتہ کچھ نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں جی کوئی جو مسئلہ میں بیان کروں گا کہ یوں مسئلہ یوں ہے، اگر آپ کو پتہ نہیں آپ کو ماننا ہے، بس ٹھیک ہے، جس کو مرضی جو مرضی کرا دوں، لوگ کرا ہی رہے۔ یہ جو لوگ بم باندھ کے بھیج دیتے ہیں لوگوں کو کہ بم، چلو بم باندھا، اس کو کہا کہ یہ مل جائے گا، وہ اس کو پتہ ہے بیچارے کچھ نہیں۔ جو اس نے میرے جیسے مولوی صاحب نے جو کہا، اس نے کہا جی بس جنت تیری پکی ہو گئی، جنت پکی ہو گئی جناب۔ اس کو بم باندھا اور بم باندھ کے چل بھی جا، وہ بچارے جنت کے چکر میں کہ یہ حضرت نے فرما دیا تھا جو خود پتہ نہیں۔ کس طرح معاشرے میں خرابی پھیلتی ہے جہالت کی وجہ سے، بتاؤ۔ اور دینی جہالت یہ دنیاوی جہالت سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے بھائی میں یہاں جو بات عرض کرتا ہوں، میں کوئی مفتی عالم تو ہوں نہیں، میں تو ایک ترغیبی بات کرتا ہوں آپ سے، وہ تو خدا را دین کا علم حاصل کرو، خدا را دین کا علم حاصل کرو، خدا را دین کا علم حاصل کرو، ورنہ ہم تباہ ہو جائیں گے اگر علم حاصل نہ کیا، برباد ہو جائیں گے اگر علم حاصل نہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موٹے موٹی چیزیں بتائی ہیں۔ اس وقت کتنے اب تو میڈیا آ گیا، اب تو ہر چیز مل رہی میڈیا پہ اویلیبل ہے۔ ابھی مجھے کسی نے سینڈ کیا ہے اس پہ واٹس ایپ پہ کہ رمضان کے سارے مسائل، اس کے مسائل، اس کی فضیلت، اس کے سب مسائل۔ تو یہ ابھی رمضان آ رہا ہے تو اس کے مسائل سیکھنے نہیں چاہیے، اب تو اویلیبل ہے۔ مجھے ابھی کسی نے کیا، سارے اس میں لکھا ہوا ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، یعنی ایک ایک چیز کہ رمضان کیوں ہے، روزہ کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے۔ لیکن کوئی میرے دوستوں پڑھے ہی نہ تو یہ تو زیادتی ہے یار، یہ تو زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے۔ اس لیے بھی میں تو ہاتھ جوڑ کے آپ سے عرض کرتا ہوں خدا را علم حاصل کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بات بتاتا ہوں آپ کو کہ اسلام کی خوبیاں کیا ہیں، اسلام کی خوبیاں کیا ہیں؟ اسلام کی خوبیاں ہیں کہ اللہ پہ، یہ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، اللہ پہ یقین رکھنا کہ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، نفع پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، بیمار کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تندرستی عطا فرمانے والی ذات اللہ کی ہے۔ کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور کوئی مجھے نفع نہیں پہنچا سکتا جب تک، نمبر 1
آپ نے فرمایا اللہ پہ یقین رکھنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان آ جائے تو روزے رکھنا، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا، حج فرض ہے تو حج کرنا، اور اپنے گھر والوں کو سلام کرنا۔ اب دیکھو اس میں یہ ساری باتیں تو آپ نے سنی ہیں، آج میں آپ کو نئی بات بتا رہا ہوں، یہ مکمل حدیث ہے۔ اپنے گھر والوں کو سلام کرنا، میں اس پہ غور کر رہا تھا کہ گھر والوں کو سلام کرنا کیا ہوا؟ گھر والوں کو سلام کرنے کا کیا مطلب؟ جب گھر والوں کو سلام علیکم، گھر میں جائیں تو کہیں السلام علیکم، سلام کا مطلب پتہ کیا ہے؟ سلام کا مطلب مقصد کیا ہے؟ سلام کا مطلب مقصد کیا ہے؟ سلام کا مقصد میں کسی کو کہتا ہوں کہ جی السلام علیکم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو مجھ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، میری طرف سے آپ بالکل بری الذمہ ہیں، آپ میری طرف سے کوئی فکر نہ کریں، میری طرف سے آپ کو اب خیر ہی پہنچے گی، برائی نہیں پہنچے گی۔ اب اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ گھر والوں کو سلام کرو، کہ اپنے گھر والوں کے لیے سلامتی بنو، اپنے گھر والوں کے لیے خیر بنو۔ کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جس نے گھر والوں کے ناک میں دم کیا ہوا۔ بتاؤ، والد صاحب بھی پریشان ہے، ماں بھی اس سے پریشان ہے، بہن بھائی بھی پریشان ہے کہ جی ہمارے لیے عذاب بنا۔ حضور نے فرمایا سلام پھیلاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سلام پھیلاؤ، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، یہ حدیث ہے، سلام پھیلاؤ کھانا کھلاؤ۔ سلام پھیلاؤ کیا مطلب ہے؟ سلام پھیلاؤ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو کہو کہ بھائی جان آپ کو السلام علیکم، آپ کو مجھ سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، السلام علیکم، آپ کو مجھ سے کوئی پریشانی نہیں، یہ اس کو کہہ رہا ہے، یہ وہ اس کو کہہ رہا ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے، وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ جب ایک دوسرے کو ہم کہیں گے آپ کو میری طرف سے پریشانی نہیں ہے، تو معاشرہ کیا بن جائے گا؟ ہمیں سلام کا مطلب نہیں پتا، ایسے آپ تو سلام برائے سلام کر رہے ہیں، کیا ہے بھائی؟ سلامتی والے بنو، لوگوں کے لیے سلام پھیلاؤ، اور لوگوں کو کہو کہ بھائی آپ میری طرف سے نہ گھبرائیں، اور کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانے سے جو محبت پیدا ہوتی ہے نا، وہ شاید کسی اور عمل سے نہیں ہوتی۔ کسی کو کھانا کھلا دو، کوئی اگر مثال کے طور پر بھاولپور سے ایک آدمی آیا ہے، یہاں آیا ہوا ہے، اب اس کے 2 پرابلم ہیں، ایک تو اس کو رہنے کے لیے کوئی جگہ مل جائے، کوئی کھانا کھلا دے۔ کسی آدمی اب بھوکا تھا، اس کو کہا جی آپ آئیں کھانا کھا لیں، اب جو اس کو کھانا کھلا دیا بھوکے کو، یہ ساری زندگی اس کو یاد رہے گا، یاد رکھنا کہ کھانا کھلانا یہ عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں یار فلانے آدمی بہت اعلیٰ آدمی ہے، کیوں اعلیٰ کیوں ہے؟ کہتے جدھر بھی کہیں روٹی پوچھتا ہے، یار روٹی پوچھتا ہے۔ کھانا کھلانے سے محبت دلوں کے اندر چلی جاتی ہے۔ آپ جتنی مرضی بات ہو نصیحت کر لو، جتنی مرضی بات کرو نصیحت کرو، جتنے اچھے مرضی اچھے بیان کر لو، لیکن اگر کھانا کھلا دو گے نا تو کھانا اسے یاد رہے گا، باتیں بھول جائیں گی۔ کھانا یاد ہے کہ کیا کریلے گوشت کھوایا سی جناب انہوں نے، کریلے گوشت یاد ہیں، بات بھول بھال گئی۔ یہ سب اس لیے حکم دیا کہ سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ یہ سب سے پہلی حدیث پہ پاک ہے جو اللہ کے نبی نے مدینہ منورہ میں جو پہلا جمعہ پڑھایا تھا مسجد جمعہ پہ، یہ حدیث پڑھی، یہ حدیث ارشاد فرمائی سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے اچھا معاملہ کرو، راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے رہو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایک یہودی سن رہا تھا، یہودی عالم تھا، وہ سن رہا تھا بات، اس نے جب بات سنی تو اس نے جا کے اپنے عالم سے کہا، اس نے کہا یار میں آج عجیب بات سن کے آیا ہوں، ایک ہستی یہ بیان کر رہی تھی کہ سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا خدا کی قسم یہ والی بات کوئی نبی کر سکتا ہے اور نہیں کر سکتا کوئی، یہی ہے وہ نبی۔
آ گئے وہ جن کے بارے میں تھا نا کہ آخری نبی تشریف لائیں گے، آگے وہی ہیں، بس سمجھ لو۔ اتنی اونچی بات کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا، سلام پھیلاؤ کھانا کھلاؤ۔ ایک میرا دوست ہے یہاں پہ، کل پرسوں میں اس سے ملاقات کی تو بڑا پھنسا ہوا تھا، وہ بینک سے قرضے اور کاروبار اور یہ وہ، تو کہہ رہا بڑا پریشان تھا میں کہ کیا کروں، کس طرح نکلوں اس سے۔ مجھے سمجھ تو لگی تھی کہ یہ سودی کاروبار ہے، ٹھیک نہیں، مگر اب چونکہ پھنس چکا تھا سمجھ نہیں آتی تھی کیا کروں۔ تو کہہ رہا میں نے کھانا کھلانا شروع کیا لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کیا، تو میرے پہ بہت زیادہ مقروض تھا میں، تو بہت پریشان ہو گیا، تو میں عمرے پہ گیا، تو عمرے پہ جا کے میں نے اللہ سے کہا یا اللہ بس مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، اب اس کے بعد میں کبھی یا اللہ تیری نافرمانی کے کام نہیں کروں گا، اور خاص طور پہ جو میں نے بینک سے قرض لیا ہے اس پہ مجھے معاف کر دو، یہ میں واپس کر دوں گا، اور میں نے نیت کر لی کہ سب واپس کروں گا۔ اور ساتھ میں نے اللہ سے مانگا یا اللہ مجھے 10,000 بندوں کو روزانہ کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرما۔ اب اس نے کہا کہ جی میں 10,000 بندوں کو روزانہ کھانا کھلاتا ہوں، ابھی آج کل روزانہ 10,000 کھلاتا ہوں، اور میرے اوپر 10 ارب روپے کا لون تھا، تھوڑا لون نہیں، 10 ارب، آج سے 10 سال پہلے، 8 سال پہلے 10 ارب کا لون تھا۔ آج الحمدللہ میرے پاس 1 پیسہ لون نہیں ہے، میں نے لوگوں سے لینے پیسے۔ یہ برکت ہے کھانا کھلانے کی، زندگی میں لوگوں کو کھانا کھلاؤ گے اللہ ہماری زندگی میں برکت نازل فرمائے گا۔ اب آ گیا مسئلہ رمضان شریف کا، ایک میں نے حدیث آپ کو سنا دی اسلام کے بارے میں، اب رمضان کی بات سن لو۔ رمضان ایک ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا سیل والا مہینہ ہے، ایسا سیل والا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں دیکھو نا، اللہ کے نبی نے جب رجب شروع ہوتا ہے، رجب تو دعا منگوائی، رجب پہلی تاریخ آئی تو اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اللہم بلغنا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ رجب آ گیا ہے تو مجھے رجب اور شعبان کی برکتیں عطا فرما، اور یا اللہ اب مجھے رمضان تک پہنچا دیں۔ ہمیں دعا سکھائی کہ دعا مانگنی ہے، عبداللہ سے دعا مانگو یا اللہ رمضان تک پہنچا دیں۔ اب رمضان قریب آ گیا، اب 2 مہینے رہ گئے، کیونکہ یہ کیوں دعا منگوائی پتا کیوں؟ کہ اتنا زبردست برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے تو کہیں میں پہلے نہ چلا جاؤں دنیا سے، یا اللہ 2 مہینے رہ گئے ہیں، اب نہ واپس بلائیں، اب رمضان تک لے جائیں، اگر موت آنی تو رمضان میں آ جائے، اس سے پہلے نہ آئے، کیونکہ رمضان آتے ہی جہنم کے دروازے بند، شیاطین بند، ریٹ لگ گیا، ایک فرض پڑا 70 گنا ثواب، ایک نفل پڑا فرض کا ثواب، یعنی ملٹیپلائی ملٹیپلائی ملٹیپلائی۔ رات کو تراویحیں پڑھی، ایک تراویح میں 1,500 نیکی، 20 تراویحیں پڑھی 60,000 نیکیاں، دعائیں قبول ہو رہی ہیں، روزانہ 10 لاکھ قیدی آزاد ہو رہے ہیں، یعنی سیل لگا دی نا اللہ نے کہ بھی لو بھائی رمضان آ گیا، مزے کرو۔ اب رمضان میں مزے ہیں، رمضان کے مزے ہیں، شروع ہونے والے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو یہ کرم کیا ہے کہ رمضان آنے والا ہے، بالکل 4-5 دن رہ گئے، اللہ ہم سب کو رمضان نصیب فرمائے اور رمضان کی برکتیں بھی نصیب فرمائے۔ اب کرنا کیا ہے اس میں؟ 2-3 باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سن لو غور سے، یہ آپ کے کام آئیں گی۔ کیونکہ دیکھو، ایک ہے روزہ رکھنا، روزہ رکھ لیا، ایک ہے روزے کا اجر لینا، ایک ہے اس روزے سے جو وعدے کیے گئے ہیں پورے پورے وہ سارے مجھے وصول ہو جائیں۔ سب چاہتے ہیں نا اس کی کہ مجھے روزے کی رمضان کا پورا پورا اجر مل جائے، جو اللہ نے وعدے کیے وہ سارے وعدے مجھ پہ پورے ہو جائیں، چاہتے ہیں نا سارے۔ اس کے لیے 3 باتیں یاد رکھو، 3 باتیں جو کر لے گا اس رمضان میں، اس کو رمضان کا بھرپور اجر مل جائے گا۔ وہ تو میں بتاتا ہوں، وہ تو بڑی کیسٹیں چل رہی ہیں، وہ تو میرے خیال وہ کروڑوں لوگوں نے دیکھ لیا کہ رمضان میں وہ 4 باتیں جو میں نے عرض کی ہیں وہ تو آپ نے سب نے سن لی ہوں گی۔ اب روزہ بچانا کیسے ہے؟ روزے بچانے کے لیے 3 باتیں ہیں، جو یہ 3 باتوں پہ عمل کر لے گا
اس کا انشاءاللہ تعالی پورا رمضان کا اس کو اجر مل جائے گا. بتا دوں. نمبر 1، رمضان میں یہ کوشش کرنا نہ کسی کی برائی کرنی ہے نہ کسی کی سننی ہے، نہ غیبت کرنی ہے نہ غیبت سننی ہے. کیونکہ میرے دوستو یہ غیبت وہ گناہ ہے، نہ کچھ حاصل کیا نہ کچھ لیا، سارے عمل ضائع ہو گئے. جس کی غیبت کی میرے سارے نیک عمل اس کو پہنچ گئے، اس کی برائیاں مجھے آ گئی بلا وجہ. اور غیبت انسان کیوں کرتا ہے؟ ایسے چسکے کے لیے، خواہ یہ اللہ نے اندر ایک رکھی بھی ہے. دونوں چیزیں ہیں نا، خیر اور شر دونوں اندر ہے. اس لیے غیبت نہیں کرنی. اب کوشش کرو کہ چپ ہی کر جاؤ. رمضان میں تو چپ ہی کر جاؤ بس، کہ کہیں بھی میرا ضائع نہ ہو جائے. دیکھو نا ایک بندہ سونے کی بوری لے کے جا رہا ہے، تو اس کو یہ بھی تو ہوگا نا کہ یہ سونے کی بوری میں گھر تک لے بھی جاؤں، نیچے ہی سوراخ ہو جائے، نیچے گرنا شروع ہو جائے، کیا فائدہ؟ اس کو میں گھر تک لے جاؤں. یہ رمضان آ گیا، روزہ رکھا، صبح اٹھا، تراویحیں پڑھی، نمازیں پڑھی، اور پتہ چلا جی ہاتھ میں آئی کچھ نہیں. کتنا بڑا نقصان ہے. اور وہ غیبت کرنے سے ختم ہو جاتا روزہ. غیبت نہ کرنی نہ سننی. جو غیبت کر رہا ہو، کسی کی برائی کر رہا ہو، تو فوراً سے کیا کہیں؟ اسے کہیں یار تیری مہربانی، رمضان ہے، میرا روزہ ہے، آپ کا بھی روزہ ہے، تو یار رمضان کے بعد رکھیں اس کو. کیا خیال ہے؟ اس پروگرام کو رمضان کے بعد رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر رمضان میں نہ رکھا تو رمضان کے بعد اس کی عادت ختم ہو جائے گی. تو اس کو یہ کہو کہ بھائی ہم انشاءاللہ رمضان کے بعد اس کو پروگرام کو رکھیں گے. نمبر 1، غیبت نہیں کرنا. کریں گے کوشش انشاءاللہ. نمبر 2، بد نظری نہیں کرنی. بد نظری، نظر کی حفاظت کرنی. کیونکہ بد نظری ایسا جرم ہے، یاد رکھنا، بد نظری ایسا جرم ہے جس کی سزا انسٹنٹ ملتی ہے، فوراً. اور اس کی نظروں کی حفاظت کرنے کی جزا بھی انسٹنٹ ملتی ہے، فوراً. کر کے دیکھ لو. میں آج کل لوگوں سے کہہ رہا ہوں کر کے دیکھو اس کو. اب آپ کی کسی عورت کی نظر پڑی کسی مرد پہ، کسی مرد کی نظر پڑی عورت پہ. اللہ نے دونوں کو کہا ہے کہ ایمان والی عورتیں، ایمان والے مرد اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں. یہ قرآن نے حکم دیا ہے دونوں کو. اب آپ کی نگاہ پڑی کسی غیر محرم پہ، آپ تو مرد ہیں، آپ کی نگاہ پڑی کسی عورت پہ. اب جب کسی غیر محرم پہ نظر پڑتی ہے نا، تو اندر ایک قوت کہتی ہے کہ اچھی طرح دیکھ لے، غور سے، اچھی طرح غور سے دیکھ. اور اگر اپنے اندر کی بات مان لی اور غور سے دیکھ لیا، تو جب وہ غیر محرم چلی گئی تو اب اپنے دل کو دیکھنا کہ اپنے دل میں خوشی ہوئی ہے یا غم ہوا ہے. آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا. اور اگر کسی پہ نظر پڑ گئی اور وہ اللہ کے خوف سے نظر جھکا لی، اللہ کے خوف سے نظر جھکا لی، کہ اللہ نے منع کیا دیکھنے سے، منع جھکا لی، تو اس پہ حدیث میں آتا ہے جو کسی غیر محرم پہ نظر پڑے اور اللہ کے خوف سے وہ جھکا لے تو اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. کتنا بڑا عمل ہے بتاؤ. کوئی تو بات ہوگی نا اس میں کہ سارے گناہ معاف. اور نمبر 2، اللہ انسٹنٹ دل کے اندر ایک نور کی لہر ڈالیں گے. نور کی ایک لہر اس کو ملے گی جو اس کو فوراً محسوس ہوگی. اس کے اندر ایمان کی حلاوت، نور کی لہر اس کو محسوس ہوگی دل میں. کر کے دیکھ لو، یہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. یہ مقابلہ تو ہر وقت ہونا ہے. رمضان میں ایسی جگہوں سے پرہیز کرو میرے دوستو. رمضان میں ایسی جگہوں سے پرہیز کرو جہاں پہ بد نظری کا خدشہ ہے. ایسی نظروں سے، ایسی جگہ سے بچو. بیچاری ہماری جو مستورات ہیں، عورتیں ہیں، ان کو تو شیطان بازاروں میں لے جاتا ہے. وہ تو ساری شاپنگیں رمضان میں کر رہی ہیں. وہ سمجھتی ہے مہینہ شاپنگوں کا مہینہ. حالانکہ یہ مہینہ تو حضور اکرم سے جب آتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لنگوٹا کس لیتے تھے، جاگنا لمبا کر دیتے تھے،
تیاری شروع کر دیتے تھے، عبادت میں لمبی عبادت کرتے تھے کہ بھی مہینہ رمضان کا آ گیا، تو ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں، وہ عورتیں روزہ رکھ کے بازار چلی جاتی بیچاری، سارا سارا دن بازاروں میں پھر رہی ہیں، غیر محرم سے باتیں کر رہی ہیں، چیزیں فضول بکزایا کر. تو بھائی بد نظری سے بچنا اس مہینے میں، نمبر 2. اور نمبر 3، جھوٹ نہیں بولنا، زبان سے جھوٹ نہ بولنا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. جھوٹ نہ بول. ہمیں پتہ نہیں اس بات کا، ہمیں پتہ نہیں میرے دوستوں کہ یہ جھوٹ کیا عذاب ہے. یہ سارے اعمال کو کھا جاتا ہے جھوٹ. اس لیے خدا کا واسطہ اس کی پریکٹس کر لو اس مہینے میں کہ جھوٹ نہیں بولنا. حدیث میں آتا ہے کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو کوئی بات زبان سے نکالے تو خیر کی نکالے، ورنہ خاموش رہے. جتنا زیادہ بولو گے اتنی غلطیاں زیادہ کرو گے. تو کوشش کرو کم بولیں. کیا ہے زیادہ بولنا؟ کوئی عزت کی بات نہیں. زیادہ بولنے والا غلطیاں کرے گا، اس لیے بالکل کم بولو. ضرورت کی بات بولو رمضان میں، اور غیر ضروری بات نہ بولو. جو چپ رہ گیا وہ خیر پا گیا، جو خاموش ہو گیا وہ خیر پا گیا، ساری خیر مل گئی اس کو. تو اس رمضان میں میرے دوستو یہ 3 کام کر لو. یہ میں گارنٹی دیتا ہوں اگر 3 کام کر لیے نا تو انشاءاللہ تعالی جس دن 29ویں رات آخری رات ہوگی، جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، جس دن آخری رات ہوگی اس دن ایک فرشتہ آ کے اعلان کرے گا تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، تو آج ایسا ہو گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، چل جا موج کر. سودا مہنگا نہیں ہے میرے خیال. کیا خیال ہے؟ کریں گے؟ چل اللہ مجھے بھی توفیق دے. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بات میں نے اصل میں شروع کی تھی، بیچ میں 2 حدیثیں آپ کو سنا دی. بات میں نے شروع کی تھی کہ علم حاصل کرو، دین کا علم حاصل کرو، کیونکہ اس وقت حالات بہت خراب ہیں، بہت خراب ہیں، بہت خراب ہیں. لوگ جہالت کی بنیاد پہ لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ دین میں سب سے پہلی چیز جس دن پہلی وحی آئی تھی کیا آئی تھی؟ اقرا، پڑھ، کہ پڑھیے جناب. اور آج میرے دوستو آپ کے سامنے یہ بات، جتنے بڑے بڑے دانشور ہیں، جتنے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ یعنی ملک کے سب سے بڑے دانشور ہیں اور کلو واللہ نہیں جانتے. بتاؤ کیا حال ہے علم کا؟ ہمارا معیار ہی ختم ہو گیا، ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں. اور علم کیا ہے؟ علم یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیسے عمل کر کے دکھایا ہے. یہ علم ہے، اس کو سیکھو. حضور کی زندگی میرے دوستوں وہ زندگی ہے جس میں روشنی ہے. ایک ایک چیز باخدا، ایک ایک چیز اللہ کے نبی نے ایسی بیان کی ہے، ایسی بیان کر کے. چھوٹی چھوٹی بات، آپ سمجھ چھوٹی بات، اللہ کے نبی فرمایا کرتے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے مجھے اس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے مجھے علم سے بات کرنے کا سلیقہ دیا ہے. علم پہ بات کرنے کا سلیقہ مجھے عطا فرمایا اللہ نے مجھے بات کرنا سمجھایا کیسے بات کرنی ہے. اللہ کے نبی نے چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے بتائی ہیں کہ ایسے یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو. وہ اگر پڑھ لیں، وہ اگر سیکھ لیں. اور سب سے بڑی بات جو اللہ کے نبی نے فرمائی ہے وہ کیا فرمائی ہے؟ وہ فرمائی ہے کہ قرآن پڑھو. اے ابو ذر، قرآن پاک، آپ نے فرمایا ابو ذر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کر. قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کر. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آسمانوں میں تیرا ذکر ہوگا، آسمانوں میں تیرا ذکر ہوگا. اور ابو ذر کون ہے پتہ ہے؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ ابو ذر وہ ہیں جنہوں نے ایک دفعہ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، تو اسے آپ نے فرمایا کہ ابو ذر
تقوی کا اہتمام کر کہ اللہ کی نافرمانی کے کام نہ کیا کر. نمبر 1. اس نے کہا جی کچھ اور بھی فرمائیں, تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کا کر, اس سے آسمانوں میں تیرا ذکر ہوگا. اور یہ وہ ہیں, ایک دفعہ حضور کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے کہیں, تو وحی آ گئی. جب وحی آتی تھی حضور پہ تو صحابہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ وحی آ گئی. اب یہ ابو ذر ایک طرف کھڑے ہو گئے کہ وحی آ گئی. تو جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے حضور کے سامنے عرض کیا, یا رسول اللہ, یہ آپ کے ساتھ ابو ذر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو ذر ہے. تم اسے جانتے ہو؟ اس نے کہا جی زمین والے اسے تھوڑا جانتے ہیں, آسمان والے زیادہ جانتے ہیں. کیا مقام ہوگا اس کو, ابو ذر کا کیا مقام ہوگا کہ جس کے تذکرے آسمانوں پہ ہیں, اور وہ کیا کس وجہ سے تھے؟ تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرنے والے. جو تلاوت قرآن پاک کا اس رمضان میں میرے دوستو اہتمام کر لے گا, اہتمام ایک ہوتا پڑھنا, ایک ہے اہتمام کرنا. اہتمام کس کو کہتے ہیں پتہ؟ اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں کرنا, ہر حال میں کرنا, ٹائم ملے نہ ملے, موقع ہو نہ ہو, دل چاہے نہ چاہے, بیماری میں, تندرستی میں, خوشی میں, غمی میں, ہر حال میں وہ عمل کرنا. اس کو کہتے ہیں عمل کا اہتمام کرنا. جو قرآن پاک کو روزانہ پڑھنے کا اہتمام کر لے گا, روزانہ پڑھے گا, کچھ نہ کچھ روزانہ پڑھے گا, اس کا ذکر آسمانوں میں ہوگا. تو رمضان اس کا موقع ہے میرے دوستو. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا بھی تھا, جس میں قرآن آیا, جس میں وحی آئی. تو اس مہینے میں چونکہ قرآن اترا ہے, یہ خاص قرآن کا مہینہ ہے, اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے. حضور جبرائیل کو قرآن سنایا کرتے تھے. اس لیے خوب قرآن پڑھو اس میں, اور کسی کام میں لگو ہی مت. روزہ رکھا ہے اپنا دنیا کے جو کام ہے چھوٹے مختصر کرو, کام بھی لمبا کام نہ کرو. بازاروں میں بالکل مت جاؤ. اور خاص طور پہ یہ ہمیں عادت پڑ گئی ہے یہ دیکھنے کی نا, میڈیا ٹی وی دیکھنے کی عادت پڑ گئی. خدا را اس یہ بڑی منحوس چیز ہے. اب تو ٹی وی تو ایک عذاب ہے. اللہ بھلا کرے اس شوکت صدیقی صاحب کا جنہوں نے یہ کہا کہ بھی یہ اس دفعہ ٹی وی پہ ایسے پروگرام نہ چلیں جو رمضان میں چلتے ہیں. اللہ اس کا بھلا کرے, اللہ اس کو جزا دے. میں تو اس کا نمبر ڈھونڈ رہا تھا شوکت صاحب کا کہ میں اس کو فون کر کے یہ بھی کہوں کہ فون کروں گا خدا کے لیے شوکت صاحب, اللہ نے آپ پہ بھلا کیا ہے, آپ کی مہربانی ہے. ٹی وی پہ اشتہار بھی دیکھیں کیا چل رہے ہیں, اس کا بھی تو کوئی دیکھے, غور کریں. اور تو کوئی دیکھتا نہیں, آپ ہی دیکھ لیں, اللہ آپ کا بھلا کرے. تو یہ ٹی وی دیکھنے کے قابل نہیں ہے. اب رمضان میں تو اس کو بالکل بند ہی کر کے رکھ دو, کچھ نہیں ہے, کوئی خبر نہیں ہے, سب جھوٹ ہے. اس کو بند کر دو رمضان میں. کوئی چیز خیر کی ہے تو دیکھ لو, ورنہ بند کرو. اور اس کو رمضان کو پوری تندہی سے, پوری کنسنٹریشن سے اللہ کو سامنے رکھ کے کہ یا اللہ اس رمضان میں تو میں نے اپنی مغفرت کرا کے چھوڑنی ہے انشاءاللہ تعالی. میں بھی اس کی کوشش کروں گا, آپ بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ اس پہ